ریڈیو کویت کی اردو نشریات سے ہم پیش کرتے ہیں ہفتہ وار پروگرام آج کے مہمان، جس میں شامل تمام افراد کا عزم ہے کہ ملی محبت تو آسمانوں سے توڑ لائیں گے ہم ستارے، ملی محبت تو آسمانوں سے توڑ لائیں گے ہم ستارے، ہمارے عزم جنوں سے شاید کوئی بھی واقف ابھی نہیں۔ ادبی، سماجی اور تفریحی سرگرمیوں سے تعلق رکھنے والے کویت کی نامور شخصیات سے ملاقات، کویت میں ہونے والی اردو ادب کی محفلوں کی ایک جھلک اور بہت بہت کچھ جو آپ سننا چاہتے ہیں، صرف اور صرف آج کے مہمان میں۔ سامعین کرام، ریڈیو کویت کی اردو نشریات کچھ لمحے اور کچھ باتیں، خاص طور پر کچھ لمحے شمبیل پرویز بھائی کے چرانے کے لیے ہم لوگ آئے ہوئے۔ میں ہوں عبداللہ عباسی، میرے ساتھ ہیں برکت خان۔ سامعین کرام، اکثر و بیشتر میں کہا کرتا ہوں کچھ لوگوں سے ہمیں اتنی زیادہ محبت ہو جاتی ہے کہ ہم ان کو ایک بار سے زیادہ بلا لیتے ہیں۔ اس کی وجوہات شاید یہی ہوتی ہیں کہ جب ان سے تفصیلی مفصل گفتگو نہ ہو پاتی ہے تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ پھر ان کو ایک بار لے کر آئیں اور ان سے مفصل گفتگو کی جائے، ان سے وہ باتیں بھی کی جائیں جو انہوں نے اب تک نہیں کی۔ خاص طور پہ شمبیل پرویز بھائی کا ایک رخ آپ نے شاید کبھی نہ دیکھا ہوگا کہ یہ شعر و شاعری بھی کرتے ہیں، سخنور ہیں، سخن فہم ہیں اور اچھا کہتے بھی ہیں، اور جب شاعر کہتا ہے تو یقیناً سماعتوں میں رس گھولتا ضرور ہوگا، اور شمبیل پرویز بھی انہی لوگوں میں شریک ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شمبیل بھائی، کیا حال ہے آپ کا؟ اللہ کا احسان ہے، الحمدللہ۔ آپ مسکراتے ہوئے بہت اچھے لگتے ہیں، ماشاء اللہ، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ آپ کو بھی انشاءاللہ۔ اور خاص طور پر آپ سوٹ بوٹ میں تو آپ بہت ہی اچھے لگتے ہیں، ماشاء اللہ۔ اچھا، شاید ہر کوئی اچھا لگتا ہے اسی لیے پہنتا ہے۔ نہیں، وہ کہتے ہیں کہ انسان کی شکل اچھی ہونی چاہیے، ہر لباس میں اچھا لگتا ہے، اور آپ ہر لباس میں ہمیں اچھے لگتے ہیں، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، آپ کو خوش رکھے۔ آمین، اور آپ کو بھی انشاءاللہ۔ شمبیل بھائی، باتوں کا سلسلہ وہیں سے شروع کریں گے جہاں سے ہم نے نامکمل چھوڑا تھا، کہ پہلے تو کہاں سے آئے تھے، کہاں جا رہے تھے؟ عبداللہ عباسی بھائی کی اس سوال سے ہر شخص کو گزرنا ہے کہ کہاں سے آئے تھے اور کہاں جانا ہے۔ یقیناً ہم سب جانتے ہیں، ہم سب جہاں سے آئے تھے وہیں جانا ہے، لیکن آپ کے اس سوال کا جواب یہ ہے کہ میرا تعلق پٹنہ بہار سے ہے۔ واہ واہ۔ اور میرا آبائی وطن یا مکان جو ہے وہ سورج گڑھا ایک جگہ ہے بہار میں، منگیر ضلع میں، جو اس واسطے سے بھی مشہور ہے، مولانا نذیر حسین محدث دہلوی وہیں سے تھے، جو بعد میں میاں صاحب دہلوی کے نام سے مشہور ہوئے۔ صحیح ہو گیا۔ تو میں اسی خاندان سے بھی ہوں۔ بہرحال تو میرا تعلق اصلاً سورج گڑھا بہار سے ہے، اور اب پٹنہ میں مقیم ہوں۔ واہ 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 واہ۔ پٹنہ جو پہلے عظیم آباد کے نام سے مشہور ہے، اس کی آبائی زبان جو ہے وہ، اور عمومی زبان لوگوں صحیح، اردو بولتے ہیں، ہندی بولتے ہیں، اردو بولتے ہیں، اردو لکھتے ہیں، اردو میں سوچتے بھی ہیں۔ ہاں، اردو میں سوچنے والے کم ملتے ہیں ہمیں، یہ کیوں؟ یہ اصل میں اردو میں سوچنے کا معاملہ تو یہ ہے کہ جب کسی کو زبان سے اور ادب سے محبت ہوتی ہے تو پھر وہ اس میں سوچتا ہے، اسی میں سوتا ہے، اسی میں جاگتا ہے۔ کیا بات ہے، واہ واہ۔ تو زبان اور ادب سے محبت کرنے والے لوگ یقیناً کم ہوتے ہیں، لیکن ہیں الحمدللہ۔ جسے میں ایک صاحب سے ذکر کر رہا تھا، اردو کی حرف تہجی آتی ہے اس لیے اردو میں سوچتا ہوں، انگلش میں سوچوں گا تو اسپیلنگ یاد کرنی پڑے گی۔ صحیح، تو اس لیے اس کی اردو کی حرف تہجی آتی ہے، تو پھر اس لیے میں اردو میں سوچتا ہوں۔ باتوں کو تھوڑا سا اور آگے بڑھائیں گے، شعر و شاعری سے کچھ شغف رہا آپ کا کبھی؟ کبھی ہم بھی خوبصورت تھے خیالوں کتابوں کی مانند۔ شاعری کا تو معاملہ یہ ہے کہ ویسے تو میں شاعر نہیں ہوں، شاعر میں بھی شاعر نہیں ہوں، مگر میں نے یہ شعر لکھا کہ کچھ نہیں چاہیے بس ایک محبت کے سوا، کیا بات، مجھ کو درکار شہرت نہ ستارے لوگوں، اور رخ ہواؤں کے بھی میں موڑ کے دکھلا دوں گا، گر یوں ہی آپ نے دل میں بسایا لوگوں۔ یعنی میں شاعر نہیں ہوں، مگر میں اپنی مرضی کا شعر لکھ لیتا ہوں۔ بہت اچھی بات ہے، ماشاءاللہ۔ تو جہاں تک شاعری کا معاملہ ہے، ہمارے خاندان میں شعراء رہے ہیں، اور میں نے بچپن سے دیکھا وہ ماحول، اس لیے شاعری سے شغف رہا سننے سے، لیکن یہ کہ کبھی شاعری کیا نہیں۔ آہستہ آہستہ آپ جیسے لوگوں کی صحبت میں رہ کر پھر شاعری بھی کرنے لگا، تقاضے کی بنیاد پر۔
جی عطا ہو کچھ تو عطا میں ہو۔ نے یہ کہا تھا کہ یہ احتیاط تکلم بھی کیسا سادہ ہے، واہ واہ، پہلا میسج کا جاندار، واہ واہ، یہ احتیاط تکلم احتیاط، بھی ہاں۔ کیسا سادہ ہے، نہ کچھ کمی ہے خبر میں نہ کچھ زیادہ ہے، آئے ہائے آئے ہائے ہائے، جتنی نہ بات کچھ کہنا کمی ہے، ہے خبر میں نہ کچھ زیادہ ہے، اور عجیب بات نظر آئی اس کی سیرت میں، عجیب بات نظر آئی اس کی سیرت میں، نہ کوئی جھوٹ نہ جھوٹا کوئی لبادہ ہے، کمال ہے، واہ 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 واہ، آپ یقین کریں شمیل اللہ، بہت زبردست شعر ہے، اس لیے کہ یعنی ایک شعر کے اندر 50 معنی، جی جی کوئی بھی معنی پہلا لے آپ، کیا واہ نہ واہ، کوئی جھوٹ نہ جھوٹا شخصیت کوئی لبادہ شناسی کی کیا بات ہے، واہ 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 واہ، اس دور میں ہم کہاں دیکھتے ہیں ہر شخص کے تعلق سے ایک گمان ہوتا ہے اور ایک خدشہ ہوتا ہے اس کے سیرت کے تعلق سے، پتہ نہیں کیسا ہوگا، مزے کی بات ہے کہ ایک گمان آپ سوشل میڈیا پہ لکھ دیں، گمان ہے آپ کا حالانکہ وہ ہاں، جی جی جی، وہ آپ نے سوشل میڈیا پہ لے وائرل ہو جائے گا، اور وہ حقیقت کی شکل اختیار کر لے گا۔ جی اس کا ایک اگلا مصرع بھی ہے، تمام تو سنانا تمام ضروری سنا نہیں ہے، ہے، آج آپ لیکن سب یہ ہے سنیں گے کہ ہم۔ سند دلیل نہیں علم کی سمجھتا ہوں، سند دلیل نہیں علم کی سمجھتا ہوں، واہ 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 واہ، سند واہ دلیل نہیں علم کی سمجھتا ہوں، فریب علم نہ کھایا نہ یہ ارادہ ہے، نہ یہ ارادہ ہے، واہ 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 واہ، جی یعنی وہ ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ ہم بیٹا مدرسے نہیں گئے مگر ہم سے جو کچھ تم سیکھ کے جاؤ گے نا بعد میں بہت یاد کرو گے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، یقیناً، اور ہم لوگ وہ ہے کہ اتنا علم سیکھنے کے بعد بھی ان بزرگوں تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں۔ جی جی جی، اور اس کا ایک آخری شعر بھی سن لیجئے، بقیہ بیچ کے کئی شعر ہیں لیکن آخری شعر یہ ہے کہ یہ غزل تو سنا دیں پوری، سفر یہ زندگی کا ہے محبتوں کا سفر، محبتوں کا سفر، واہ واہ آپ کو یہ شعر بہت پسند آئے گا، واہ آپ واہ، محبت کرنے والے ہیں اور محبت کو پسند کرتے ہیں، واہ واہ، کہ سفر یہ زندگی کا ہے محبتوں کا سفر، محبتوں کا جو سفر، نفرتیں ہوں تو پھر جام ہے نہ بادہ ہے، بہت اچھے، بہت خوب، اور ہمارے ذمہ امانت ہے کچھ میرے رب کی، کچھ میرے رب کی وفائے عہد پر جنت کا ہم سے وعدہ ہے، واہ واہ، حقیقت ہے نا، جی جی، یعنی انسان اگر اس شعر میں محو ہو کے سوچے، آپ یقین کیجئے تو سوچے کہ یہ تو بہت بڑی کمال کی بات ہو گئی، وفا کرنی ضروری ہے مگر اور اپنے تعلق سے وہ کہا تھا کہ ظلمت میں خود ڈوب گئے، ظلمت میں خود ڈوب گئے، ظلمت کو مٹانے آئے تھے، مٹانے آئے تھے، واہ واہ، پیغام خدا خود بھول گئے، پیغام سنانے آئے تھے، پیغام سنانے آئے تھے، واہ 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 واہ، تو بہت خوب شمیل بھائی، بہت اچھے، بہت شاندار ہے، یہ بھی کہا تھا، اور اسی طرح سے کہ جب تک سوئے تب تک سوئے، اب جاگ گئے ہو تو سن لو، تجدید کرو ایمان کی تم یہ درس سنانے آئے تھے، یہ درس سنانے آئے تھے، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت زبردست شعر، تو یہ چند ہے، زیادہ تو نہیں کہا، موقع بھی نہیں ملتا ہے اتنا، لیکن یہ کہ کچھ ہمارے زمانے کی ستم ظریفی یہی ہے کہ ہم لوگ یہ سوچتے کہ جب ہمیں کوئی غم ملے گا جی تو پھر شاید شاعری کر پائیں گے، حالانکہ بے انتہا شعراء سے میری ملاقات ہوئی جنہوں نے اس موضوع پہ بھی لکھے شعر، بڑے کربناک شعر لکھے، مگر ان سے میں نے جب سوال کیا کہ کیا آپ نے کبھی محبت کی، کہہ رہے نہیں، اصل میں عباسی بھائی آپ بھی واقف ہوں گے اس سے کہ انسان کے اندر سے نکلتا وہی ہے جس کی اس کے اندر آبیاری کی ہوئی آپ یاری کی ہوئی ہے، صحیح بات ہے، وہ جس ماحول سے آتا ہے، جس فکر اور جس محفل سے آتا ہے، اور اس کو جو شعور اور ادراک حاصل ہوتا ہے اس کی عکاسی اپنی گفتگو میں کرتا ہے، اپنے علم میں کرتا ہے، اپنے عمل میں کرتا ہے، بے شک بے شک، اپنی تجارت میں کرتا ہے، اپنی نوکریوں میں کرتا ہے، واہ واہ، اور اپنے احباب کے درمیان بھی رہتا ہے، زبردست بات کی آپ نے، بہترین بات کی، تو اسی لیے ہم یعنی جیسے ایک صاحب سے میں ذکر کر رہا تھا کہ بھائی سوشل میڈیا کی بات کروں گا، اگر آپ فیس بک، واٹس ایپ، کہیں پہ بھی اگر آپ کچھ شیئر کر رہے ہو کسی اور کا بھی، تو وہ بھی شیئر آپ اس وجہ سے کر رہے ہو آپ کی ذہنی طور پر آپ کو اس کو صحیح تسلیم کر رہے ہو، یعنی کوئی بھی اس کو اگر ریڈ کرے گا تو شمویل پرویز کے نام سے ریڈ کرے گا، وہ کس کی شیئر کی نہیں دیکھے گا، وہ یہ دیکھے گا شمویل پرویز نے شیئر کی بھی، اس کا مطلب ہے ان کو اچھی لگی ہے۔ جی 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 کچھ اور اشعار سنائیں گے؟ ابھی بس کچھ دن پہلے ایک بہر ملی تھی، اس پر کہا تھا میں نے، وہ کیا؟ تو وہ بھی کہہ دیتا ہوں میں کہ وقت فرصت کہاں ٹھہر جائیں، کہاں ٹھہر جائیں، وقت فرصت کہاں ٹھہر جائیں، عہد اپنا نبھا کے گھر جائیں، گھر جائیں، اور گھر سے مراد آپ کی واپس جانا ہے آئے جہاں سے ہم آئے تھے، واہ اللہ واہ، کے پاس، اور توڑ دی حد جو اس نے باندھی تھی، آپ بھی حد سے اب گزر جائیں، آپ بھی حد سے اب گزر جائیں، کیا انداز ہے، واہ 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 واہ، یعنی انکساری الگ نظر آ رہی ہے اور محبت اور خلوص اور اپنائیت الگ دکھائی دے رہی ہے، اور اب تو حالات بد سے بدتر ہیں،
اہل ایمان اب سنور جائیں. اب سنور جائیں، صحیح بات ہے. اور خواب غفلت سے کب تلک یاری، خواب غفلت سے کب تلک یاری، ہم وفا زندگی سے کر جائیں. واہ 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 واہ، ہم وفا زندگی سے کر جائیں. وصف جو آپ میں نہیں مجھ میں، آہا، اچھا وصف جو آپ میں نہیں مجھ میں، خوش رہیں آپ اپنے گھر جائیں. خوش رہیں آپ اپنے گھر جائیں. جب کچھ سمجھ میں نہیں آیا معاف کرو بھائی، جاؤ یار، جان چھوڑو ہماری. جھگڑا نہیں کرنا ہے. بہت زبردست انداز ہوتا ہے یہ بہت کم لوگوں میں انکساری اس قسم کی آتی ہے. جی. نہیں، آپ سے میں بحث نہ کر پاؤں گا. آپ کا بہت بہت شکریہ. خوش رہا کیجیے. جائیے، ملیں گے پھر بعد میں. تو اور کیا کرتے ہیں اس کے علاوہ شمیل بھائی؟ پیشے سے کیا ہے آپ؟ پیشے سے تو میرا تعلق کمپیوٹر سافٹ ویئر انجینئرنگ سے ہے. تو میں یہاں پبلک انسٹیٹیوٹ فار سوشل سیکیورٹی پفس میں ملازم ہوں. اچھا. اور یہاں سینئر سافٹ ویئر انجینئر ہوں. تو یہاں پہ کیا بچوں کو ٹریننگ بھی دی جاتی ہے؟ نہیں، یہ ایک ادارہ ہے گورنمنٹ آف کویت کا، فائنانس منسٹری آف فائنانس سے ملحق یہ ادارہ ہے. اور یہاں جو ہے وہ انشورنس، جو مؤسسہ التأمینات الاجتماعیہ، تو یہاں وہ کویتی حضرات کے اور بزنس کی جو انشورنس ہوتی ہے وہ ہے، جس کو ہم پی ایف اپنے یہاں کہتے ہیں، پروویڈنٹ فنڈ، اس طرح کی چیز. تو بہرحال اس کا جو آئی ٹی سیکشن ہے اس میں ہم ہیں. آئی ٹی سیکشن میں اب سب جانتے ہیں کون سی تار کہاں سے جڑی ہوئی ہے. جی. تو آگے چلتے باتوں کو سلسلہ تھوڑا سا. کبھی کرکٹ کھیلتے تھے یا ہاکی بھی کھیلی آپ نے؟ جی، میں نے ہاکی تو نہیں کھیلی ہے، لیکن کرکٹ اور فٹ بال دونوں. کرکٹ میں چھکا تو نہیں لگایا ہوگا کبھی؟ کیوں، آپ کو لگتا نہیں ہے مجھ سے؟ مجھے ایسا لگا کہ آپ ٹک ٹک کرتے ہیں. کیا بات، آپ فرض شناس ہیں. لوگوں کی گفتگو اور انداز سے دیکھ کر کے قوتوں کا بھی اندازہ کر لیتے ہیں. اور یہ صحیح بات ہے، صحیح حقیقت ہے. ایک شخص اپنے انداز سے یہ بتا دیتا ہے کہ وہ کسی فیلڈ میں کیا کر سکتا ہے. کیا کر سکتے ہیں؟ اچھا، اللہ ماشاء اللہ. جس میں آپ کو یہ سچ بتا رہا ہوں، میں آپ کو ٹک ٹک کا نام میں نے آپ سے کیوں لیا، یعنی کہ آہستہ آہستہ کھیلتے ہوں گے کہ بہت سارے لوگ ملے جو جلدی میں ہوتے ہیں. جو جلدی میں ہوتے ہیں نا، وہ صرف چھکے اور چوکے مارتے ہیں. جی آپ اطمینان سے بالکل سہولت سے ساری باتیں کر رہے ہوتے ہیں. میں نے کہا یہ بیٹسمین ہوں گے، آہستہ آہستہ کھیلتے ہوں گے. جی آگے چلتے. کچھ شعر و شاعری سنانے والے تھے آپ. یہ بھی کیا وصف ہے پتھر کو آپ کر دینا. واہ واہ، یہ بھی کیا وصف ہے پتھر کو آپ کر دینا. پتھر کو آپ کر دینا. واہ واہ. اور خود تو چپ رہنا اسے لاجواب کر دینا. اسے لاجواب کر دینا. واہ واہ. یعنی پتھر کو آپ کیسے کریں گے؟ مثال دیتے ہیں، پتھر پانی پانی ہو گیا. میں سمجھ گیا. وہ جو اکثر سمندر جی کوشش کرتا رہتا ہے پہاڑوں کو توڑنے کی، جی پانی کی طرح بہا دیتا ہے اس کو. تو یہ ہوتا یہ ہے کہ آدمی وہ کبھی کبھی خاموشی سے کسی کو بالکل اس کی تمام قوتوں کو اور تمام چیزوں کو عطا کر دیتا ہے. تو وہ وہی اسی انداز میں کہا تھا کہ یہ بھی کیا وصف ہے پتھر کو آپ کر دینا، اور خود تو چپ رہنا اسے لاجواب کر دینا. لاجواب کر دینا. اور اس کا ایک شعر ہے کہ خدایا علم ہے ناقص میرا سخن مجہول، غزل کو میری تو ہی لاجواب کر دینا. لاجواب ہو گئی بھائی. واہ 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 واہ. غزل کو میری لاجواب. تو ہی لاجواب. اور شعر بھی سنائے نا پھر. اور بھی کچھ ہوں گے، ابھی یاد نہیں ہے. اور میرا خیال ہے کہ اس سلسلے میں شعر و شاعری جو ہے یہ ظاہر ہے ادب سے ذوق اور شوق کا تعلق ہے. تو اس سے رہنا چاہیے تاکہ انسان اپنے اندر جو ہے وہ جو کیفیت ہے اور جو ضرورت ہے معاشرے کی، اس کو مطلوبہ زبان میں، مطلوبہ انداز میں پیش کر سکے، دے سکے، لوگوں کو ایک رخ دے سکے. اس لیے کہ بہرحال لوگ اگر زبان کو بہت اچھا نہیں بھی سمجھ پاتے ہیں یا کہہ پاتے ہیں، لیکن محسوس ضرور کرتے ہیں. اور اس کو موقع بھی دیتے ہیں اور اس کو پسند بھی کرتے ہیں. کبھی کتاب لکھنے کی کوشش کی؟ میں نے اپنے طالب علمی کے زمانے میں، جب میں کالج میں تھا تو مضامین لکھا کرتا تھا. صحیح. اور وہ ہمارے ایک میگزین ہوتی تھی، منتھلی میگزین. تو کتابی صورت میں لے کر آئے کوئی میگزین؟ نہیں، کوئی کتاب تو ابھی تک نہیں ہے، لیکن یہ کہ میگزین میں میں نے لکھا تھا. جی. آئندہ ارادہ ہے کوئی کتاب لکھنے کا؟ دیکھیے اگر موقع مل گیا اور ضرورت ہوئی تو لکھ ڈالیں گے انشاءاللہ. میرا تو خیال ہے کہ ہم کو وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے. اگر اللہ نے وقت دیا ہے تو ایسی بات لکھو جو دوسروں کے لیے مفید ہو. کچھ خدائی ہدایات دنیا کے اندر جو ضرورت ہے، صحیح بات ہے، قوم کو ضرورت ہے، انسانیت کو ضرورت ہے، جو قرآن و سنت کی رہنمائی ہے، جس پہلو پر دنیا کے لوگ صرف نظر کرتے ہیں،
علمی لحاظ سے اور عملی لحاظ سے ان چیزوں کو اجاگر کرنا چاہیے اہل علم اور اہل قلم کو. بے شک بے شک. اور یہ اگر کوئی کر سکے تو یہ مطلوب بھی ہے اور یہ مقصود بھی ہے. بے شک بے شک ایک سچائی ہے. اور آخر میں چلتے چلتے پیغام کیا دیں گے؟ پیغام محبت وہ حدیث کی صورت میں بھی دے سکتے ہیں جو بھی ہو. جی. اس کے سلسلے میں آپ نے حدیث کہہ دیا تو یاد آ گئی ایک حدیث، بڑی معروف حدیث ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فرماتے ہیں کہ وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَ اللَّهُ لَكَ. فرماتے ہیں اللہ کے رسول کہ دیکھو تم جان رکھو کہ اگر پوری کی پوری اجتماعیت جمع ہو جائے، لوگ جمع ہو جائیں تم کو نفع پہنچانے کے لیے، تو وہ تم کو نفع نہیں پہنچا سکتے ہیں سوائے اتنا جتنا اللہ نے لکھ دیا ہے. بے شک بے شک. آگے کہتے ہیں وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكَ. کہ اگر تم کو نقصان بھی سب لوگ مل کر پہنچانا چاہیں تو بھی تم کو نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں سوائے اتنا جتنا اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے. اس سے آگے جو بات ہے وہ بڑی اہم ہے اس حدیث کی کہ رفعت الاقلام وجفت الصحف. دیکھو قلم بند کر دیا گیا، توڑ دیا گیا، رکھ دیا گیا، اور کتاب بند کر دی گئی. صحیح. یعنی ہماری تقدیر اللہ نے لکھ دی ہے، دنیا کی تقدیر اللہ نے لکھ دی ہے، ساری چیز اللہ کی کتاب میں محفوظ ہو چکی ہے. اب دنیا میں وہی کچھ ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اللہ کی مرضی کے مطابق ہی دنیا کائنات چلتی رہے گی. اس میں تمام اف اور بٹ لکھ دیا گیا ہے کہ ہم یہ کریں گے تو یہ ملے گا، وہ کریں گے تو وہ ملے گا. تو اللہ تعالیٰ نے تمام اف اور بٹ میرے اعمال کے نتیجے میں، لوگوں کے اعمال کے نتیجے میں، حالات کے نتیجے میں اللہ نے فائدے اور نقصان لکھ دیے. یہ تو انسان کا علم ہے، بہت محدود ہے اور وہ گھبرا جاتا ہے، عاجل بھی ہے تو وہ سمجھ نہیں پاتا ہے. اللہ نے تقدیریں لکھ دی ہیں. تو ہم اگر حق کے راستے پر چلیں گے تو ہمارے لیے اللہ نے اس کے فائدے لکھ دیے ہیں دنیا کے اندر اور آخرت میں. اور اگر ہم دنیا کے اندر جرم کے اور ظلم کے راستے پر چلیں گے تو اس کے بھی اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں لکھ دی ہیں. تو جو دنیا کے اندر مصیبتیں ہیں عباسی بھائی، جیسا کہ قرآن میں ہے کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ دنیا میں جو فساد ہے اور برائیاں ہیں، پریشانی، یہ سب لوگوں کی اپنی کمائی ہوئی ہیں. صحیح بات ہے. تو ہم اگر اس سے نکل سکتے ہیں تو گویا ہم کو اللہ کا ہو جانا ہوگا اور دین کو سمجھنا ہوگا اور اپنی زندگی میں اتارنا ہوگا. اللہ سے محبت، اللہ کے بندوں سے محبت کرنا ہوگا. اور نبیوں کی بعثت میں جو پہلا کام وہ یہ رہا کہ وہ لوگوں کو شرک سے نکالیں. صحیح. ایک وحدہ لا شریک کا بندہ اور غلام بنائیں، اور جو مظلوم انسانیت ان کے درمیان ہوتی ہے اس کو مظلومیت سے نکالیں. صحیح صحیح. تو گویا امت محمدی ہونے کا میرا بھی کام یہی ہے، اہل ایمان کا، مسلمانوں کا، اس دین کو ماننے والے کا، کہ ایک تو یہ کہ وہ لوگوں کو شرک سے نکالیں، اور دوسرے یہ کہ جو انسان مظلوم ہے، ظلم کے اندر مبتلا ہے، انسانیت کو مظلومیت سے نکالیں. صحیح بات ہے، حقیقت سچائی ہے. یہ اگر ہم کام کرتے ہیں، اور اس میں پھر ہم کو یہ نہیں دیکھنا ہے کہ جانوروں کی سی زندگی نہیں کہ ہم کیا کھائیں گے اور ہم کیسے جئیں گے، بلکہ تمام انسان کے لیے بھلا سوچنا ہے. بے شک بے شک. جیسا کہ انبیاء کیا کرتے تھے، ان کے اصحاب نے کیا، اور اہل ایمان کو کرنا ہوگا. ہم جب تک یہ کام کرتے رہے، ہم اس خلافت کے منصب پر قائم رہے جس کے لیے ہم بھیجے گئے. بے شک. اور ہم نے وہ کام جب چھوڑ دیا ہے تو گو کہ ہمارے پاس سلطنتیں بھی ہیں، زمین کے خطے بھی ہیں، لیکن ہم اس مقام پر فائز نہیں ہیں. لوگ ہم کو اس مقام پر محسوس نہیں کر رہے ہیں. جب ہم یہ کام کرتے ہیں تو لوگ پھر ہماری طرف آئیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ. سامعین کرام، کویت کی اردو شاہ سے ہمارا آج کا وقت ہوا چاہتا ہے، مگر شمیل بھائی سے بھی بہت ساری باتیں اور بھی کرنا. آپ خطیب بھی ہیں ماشاءاللہ. جی، اس کا بھی موقع ملا ہے الحمدللہ. کویت کے اندر جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ انڈین مسلم ایسوسی ایشن، صحیح، میرا میرا تعلق انڈین مسلم ایسوسی ایشن سے ہے. اور انڈین مسلم ایسوسی ایشن کویت کے اندر اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچانا اور اللہ کے دین سے لوگوں کو روشناس کرانا، موقع بموقع قرآن و سنت کی تعلیم لوگوں تک پہنچانا، صحیح، کچھ لوگوں کو قرآن کی اور احادیث کی تعلیم دینا، دلوانا، یہ کام ہے. بچوں میں اور عورتوں میں ہمارا کام ہے، نوجوانوں میں کام ہے. تو انڈین مسلم ایسوسی ایشن یہ سارا کام اوقاف اسلامیہ جو کویت کے وزارت الاوقاف الاسلامیہ کے پرمیشن سے
اور ان کی مدد سے کر رہے ہیں. تو اوقاف نے کچھ مساجد IMA کے لیے بھی دی ہیں اردو کے خطبے کے لیے، تو اس میں ہمارے خطبے ہوتے ہیں، ہمارے خطیب حضرات اس میں ہم عنوان کے تحت خطبہ دیتے ہیں. تو مجھ کو بھی اس کا موقع ملتا ہے، تو خطبے کے اندر ہم وہ پیغام جو ہمارے لوگوں تک پہنچنا چاہیے قرآن و سنت. کئی مساجد ہیں، پورا فہاہیل سے لے کر کے جہرہ تک مختلف معنی. ہم میں کسی کا کوئی فکس نہیں ہے، ہم مختلف مساجد میں خطبوں کے لیے جاتے رہتے ہیں. مسجد الارسانی ہے، صحابہ مسجد ہے، اور اسی طرح جہرہ کی مسجد ہے، مشرف کی مسجد ہے، اور فہاہیل اور ابو حلیفہ میں مسجدیں ہیں. تو مختلف مساجدوں میں جاتے رہتے ہیں خطبے کے لیے. تو آخر میں پیغام محبت کیا دیں گے؟ عباسی بھائی، پیغام تو یہ ہے کہ ہم کو اپنا مقصد اور منصب جاننا اور سمجھنا چاہیے، حاصل کرنا چاہیے جو اللہ نے ہمارے لیے لکھا ہے. ابھی دیکھیے ایک بات یاد آ گئی کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں کہا ہے نا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کتاب کا علم نہیں رکھتے ہیں اور اپنی وضع کر لیتے ہیں، خود سے نیکیوں کو وضع کر لیتے ہیں اور کام کو اور دین کو وضع کر لیتے ہیں، کچھ رسوم کو اختیار کر لیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہی دین ہے. صحیح. دراصل یہ دین نہیں ہے. تو ہم کو یہ سمجھنا چاہیے زیادہ سے زیادہ تمام کے تمام لوگ اپنے آپ کو قرآن سے اور سنت سے جوڑیں، قرآن کا مطالعہ کریں. ہر زبان میں اس کا ترجمہ اور تفسیریں ہیں، ترجمہ اور تفسیر کے ذریعہ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں. اور یہ جو ایک کیفیت ہے تمام لوگوں میں، امت میں عمومی طور پہ پائی جاتی ہے کہ ہم اپنی صورتحال کے لیے دوسروں کو ذمہ دار سمجھتے ہیں. صحیح. اہل علم و فکر جو ہیں وہ علماء کو کہتے ہیں کہ علماء کی ذمہ داری تھی صورتحال کو نکالنا، اور میں کیا کروں، اور اس طرح سے وہ اپنا دامن جھاڑتے ہیں. ہمارا یہ کام نہیں ہونا چاہیے. علماء، یقیناً علماء کی ذمہ داری ہے، لیکن ان کی ذمہ داری وہ اس کی جواب دہی ان کے لیے ہے. صحیح. ہم اپنی ذمہ داری کے لیے جواب دہ ہیں. تو ہم کو بھی چاہیے کہ ہم قرآن و سنت سے جڑیں اور قرآن کا اور سنت کا علم حاصل کریں اور اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے تابع بنائیں. سبحان اللہ. اور ہم اپنی زندگی صرف اپنے لیے نہیں جئیں. صحیح بات ہے. اللہ کے دین کے لیے اور لوگوں کے لیے جئیں. تو اس میں عزت دنیا کے اندر بھی ہے اور آخرت میں بھی عزت ہے. بہت بہت شکریہ. شمیل پرویز بھائی ہمارے ساتھ موجود تھے. سامعین کرام، ریڈیو کویت کی نشریات، یعنی ان کی باتوں کا متن کچھ اس طرح سے تھا کہ ہم اپنے حصے کا کام تو کم سے کم کرتے رہے، باقی وہ جانے اور ان کا کام. تو سامعین کرام اجازت دیجیے، اگلی جمعرات کو پھر حاضر ہوں گے. اس وقت کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. ابھی آپ سن رہے تھے ہفتہ وار پروگرام آج کے مہمان. ترتیب اور پیشکش عبداللہ عباسی. ساؤنڈ انجینئر محمد برکت خان.